اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے ہمارے سردار، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے شخص پر یا گروہ پر جس سے معاہدہ ہو چکا ہو ظلم کیا، یا اس کے حق کو نقصان پہنچایا، یا اس کو تکلیف دی اس کی طاقت سے زیادہ، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو میں قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف میں آئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے معاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں۔ عام طور پر اسلام پر گفتگو کرنے والے مستشرقین غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سرایا جو عہد نبوی کی جنگیں ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی گفتگویں کرتے ہیں۔ اس طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ جنگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات فرمائے ہیں۔ اور معاہدہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ امن کا پیغام ہے، صلح کا پرچم ہے، اور یہ عہد نامہ ہے کہ انسان دوستی، صلح جوئی، آشتی اور ہمیشہ کے لیے ایفائے عہد کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے ان دستاویزات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اطہر پر لکھی گئیں اور جن پر حرف بحرف عمل کیا گیا۔ ناظرین مکرم، ان میں بعض ایسے معاہدات ہیں اور ان کی بعض ایسی شقیں ہیں کہ ان پر عمل کرنا بہت شاق تھا، بہت دشوار تھا، بہت مشکل تھا۔ آج ہم میں سے کسی کو ایسا معاہدہ کرنا پڑے تو ہم نہ کریں، یا ہم بہت ہی محدود بصیرت رکھتے ہیں، ہم سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے شاید بہتری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ معاہدے فرمائے تو دردناک ترین شقوں پر بھی اسی طرح عمل کیا جس طرح آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کسی بھی قول پر عمل فرمایا۔ آپ کے قول اور عمل میں کسی بھی نوعیت کا کوئی تضاد تصور ہی ممکن نہیں۔ جو ایسا سمجھے گا وہ تو ظاہر دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے معاہدے فرمائے، جن میں سے بعض بہت معروف ہیں اور کچھ غیر معروف ہیں۔ ان میں قدر مشترک ہے۔ سارے معاہدے کاش ہمیں ان میں سے ہر ایک کے کاتب کا نام معلوم ہوتا، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، جس جلیل القدر صحابی نے یا دوسرے فریق کے کسی سفیر یا نمائندے نے وہ معاہدے تحریر کیے، مگر چونکہ ایماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منشاء رسول امین پیغمبر صادق اس میں شامل تھی تو اس کی اپنی ایک دستاویزی حیثیت ہے۔ قدر مشترک جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہر معاہدے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنے والا یہ جو فریق غالب ہے، جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غالب فریق کے طور پر معاہدے فرماتے تھے گرد و نواح کے قبائل سے اور دیگر معاملات کے تحت۔ تو جو غالب فریق ہے اس کی پہلی ترجیح امن ہے اور صلح جوئی ہے، کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے، قتل و غارت گری نہ ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، مساوات برقرار رہے۔ اور ایفائے عہد کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، یہ ان معاہدوں سے سامنے آتا ہے۔ اور وہ جو ایک پروپیگنڈا کی مہم چلی ہوئی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے اور یہ جنگ و جدال کا مذہب ہے، وہ اپنی جگہ پر جب دیوار سے لگا دیا جائے گا، جب گلا گھونٹنے کی کوشش کر دی جائے گی، جب زندگی دو بھر کر دی جائے گی اور اسلام کے عقائد، اس کے نظریات اور مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، تو پھر دفاعی جنگ تو ہوگی اور وہ کرنی بھی چاہیے۔ تو ہمیں اس لیے یہ موضوع رکھنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور انسانیت کی تاریخ میں ان کی ایک قانونی، اخلاقی اور تہذیبی اور ثقافتی اور سیاسی اہمیت ہے اور عسکری اہمیت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدوں کی زبان 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زبان ہے جیسے آئین اور قانون کی زبان ہوتی ہے، واضح، دو ٹوک، غیر مبہم، بالکل شکوار. جیسے آج کوئی ہم لوگ جو دفتروں وغیرہ سے وابستہ ہیں، ناظرین سامعین میں سے بھی جو اس کام سے واقف ہیں، نوٹنگ ڈرافٹنگ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کسی بھی نوعیت کی دستاویز یا معاہدے کے جو الفاظ ہیں وہ کس ترتیب میں آ رہے ہیں اور کن لفظوں میں ہیں تاکہ ان کی تشریحیں بہت زیادہ غلط نہ ہوں. تو ہمیں ان عبارتوں کو جو معاہدات نبوی کی عبارات ہیں اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اور قانون اور حاکمیت الہی کی بالادستی کے پیغمبر اعظم ہیں، آپ کے معاہدوں کی یہ شان کیسی ہے. میں ایک آخری بات اس سلسلے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اپنی عبارت کے اعتبار سے وہ تمام معاہدے عربی ادب کا شاہکار بھی ہیں. چند معاہدوں میں یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے کہ یہ معاہدے ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ الفاظ اور وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو ایک ادبی طریقہ ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا. مثلاً ایک معاہدے میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں، یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا برقرار دونوں فریقوں میں جب تک سمندر سیپیوں کو بھگوتے رہیں گے. ناظرین مکرم، ہماری فارسی اور اردو شاعری میں ایک صنف ہے بہت طویل، قصیدہ. اس قصیدے کے آخر میں جب ممدوح کو یعنی بادشاہ کو شاعر دعا دیتا ہے تو وہاں چند اشعار ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی لٹریری ٹرم میں شریطہ کہتے ہیں، یعنی وہ مشروط جملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر، اے بادشاہ آپ کی سلطنت قائم رہے جب تک چاند نکلتا رہے، جب تک سورج چمکتا رہے، جب تک ہوائیں چلتی رہیں، اینڈ سو آن. تو ان معاہدوں میں کم از کم 3-4 معاہدات کے آخر میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما سے یہ بہت ہی خوبصورت شاعرانہ اور محاوراتی انداز بیان بھی اختیار فرمایا گیا ہے. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت ہی تشریف فرما ہے آپ کے جانے پہچانے، آپ کے محبوب، میں یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں، معروف عالم دین محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ہمارے کمشنر صاحب جو جنہیں ہم بالکل کمشنر نہیں سمجھتے ہیں، جناب رائے منظور ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بہت دیرینہ اور بہت محترم ساتھی جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. آپ میں سے ہر شخص کی آمد فرداً میرے لیے بھی باعث عزت ہے، اس چینل کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی باعث راحت ہے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. حضرت مفتی صاحب، قرآن و سنت میں معاہدہ کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایفائے عہد کے علمبردار اعظم ہیں، آپ نے کیا زور فرمایا ہے کہ وعدہ پورا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. سبحان اللہ. کہ لوگوں اپنے عہد پورے کرو، کل قیامت تم سے تمہارے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی ایسی بات پر اتفاق کر کے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لینا، اس کو عہد کہتے ہیں. یہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ فریقین کے مابین بھی ہوتا ہے. درست. اسی لیے اس کے لیے لفظ معاہدہ یوز ہوتا ہے باب مفاعلہ سے، جس میں جانبین سے اپنے اوپر کسی نقطے کو لازم کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت اور حکمت کے ساتھ امن کے قیام کے لیے مختلف قبائل اور گروہوں کے ساتھ معاہدات فرمائے، اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی عام زندگی میں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے معاہدات فرمائے ان سب کا آپ نے بھرپور لحاظ اور پاس رکھا. سبحان اللہ. سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی. اللہ. اور اپنے اصحاب اور امت کی بھی شدت کے ساتھ یہی تربیت اور پھر تلقین فرمائی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ. اللہ اکبر. اس شخص کا ایمان ہی کوئی نہیں
بلکہ ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کچھ دین ہی نہیں جس نے اپنا عہد پورا نہ کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک حدیث پاک جو عہد کو پورا کرنے کے حوالے سے جی اس قدر اہم ہے کہ اس عہد کے پورا کرنے کی اہمیت شاید اس سے بہتر انداز میں نہ سمجھائی جا سکے۔ جناب، دو صحابی ہیں، حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل۔ حضرت حسیل بدر کے موقع پر رسول کریم علیہ السلام اپنے صحاب کو لے کر میدان بدر میں آ گئے۔ جی، دو صحابی حذیفہ اور حضرت ابو حسیل مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ اللہ، اور وہاں سے لشکر روانہ ہونے لگا بدر کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے۔ جی، یہ دونوں وہاں سے نکلے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم بھی رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر اچھا، آپ کا دست و بازو بنیں گے، مسلمانوں کی معاونت کریں گے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابو جہل کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم کام جا رہے ہیں مدینہ طیبہ۔ کہا نہیں، مجھے پتہ ہے آپ جنگ لڑنے ہمارے خلاف ان کی معاونت کے لیے جا رہے ہیں، ایک شرط پر چھوڑوں گا کہ آپ مجھ سے یہ کمٹمنٹ اور عہد کر لیں کہ آپ نے وہاں جا کر جنگ میں شرکت نہیں کرنی، تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ ان دونوں نے عہد کر لیا، لیکن خیال یہ تھا کہ یہ تو مجبوری کا عہد ہے، جی، وہاں جا کر ہم ساتھ شامل ہوں گے اور رسول اللہ کی اور مسلمانوں کی معاونت، یا غازی بنیں گے یا شہید ہوں گے۔ یہ عہد اور کمٹمنٹ کر کے یہاں سے چلے آئے، مدینہ پہنچے، دیکھا سب بدر میں چلے گئے ہیں، تو یہ بدر پہنچ گئے۔ اب اس وقت دیکھیے کتنا حساس معاملہ ہے۔ بے شک، صحابہ اکرام کی تعداد ہے 311 313، دو کا اضافہ ہو جائے تو 315 ہو جائیں گے۔ ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، اور سامنے 1000 کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اور ایک فرد کا اضافہ ہو جانا بہت بڑا اضافہ تھا۔ کوئی شک نہیں۔ اور دو افراد آ گئے اور دونوں جوان ہیں، جنگجو ہیں اور مضبوط اعصاب والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع کی، اور دوران گفتگو وہ واقعہ بھی بیان کر دیا کہ ہم عہد کر کے یوں جان چھڑا کر یہاں پہنچے۔ اللہ، خیال یہی تھا کہ جبران نبی صلی اللہ علیہ کیا وسلم جا رہا ہے، اجازت دے دیں ہم گے، آپ کی خدمت میں آ جائیں گے۔ واہ واہ، اب آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس موقع پر کیا فیصلہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان، جواز کی ایک صورت بنتی ہے بالکل، کہ جنگ کا موقع ہے، اسلام کو ضرورت ہے، اور شاید اس سے بڑی ضرورت کوئی اور نہ ہو، ان کو شامل کر لیا۔ یوم الفرقان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا چونکہ آپ عہد پورا کر کے کمال آئے ہیں، لہٰذا آپ دونوں یہاں سے مدینہ واپس پلٹ جائیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ، رسول پاک علیہ السلام نے انہیں مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ جناب والا، یہ ہے وعدہ پورا کرنے کی اہمیت۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ او اللہ، کما قال علیہ السلام، جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، جی، وہ کافر جو اسلامی ریاست میں ایک معاہدے کے تحت رہتا ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، جی، ایک عہدہ ہے اور ایک عہد ہے، اس معاہدے کے تحت رہتا ہے تو اس کی جان اور مال کی ذمہ داری اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے ذمے ہوتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے اس معاہد جس کے ساتھ عہد ہو چکا ہے اس کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے، ہائے ہائے، تو وہ مسلمان کل قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اللہ اکبر، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پر آ رہی ہوگی۔ یہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھی۔ لیکن اس کے برعکس جن سے معاہدے ہوئے یہودی قبائل میں سے، چاہے بنو قینقاع تھے، بنو نضیر تھے، بنو قریظہ تھے، انہوں نے درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً معاہدے توڑے
اور وہ رسم اور روایت آج تک اس قوم کی قائم ہے، ایسا ہی ہے، جو غزہ کے مظلوموں سے بار بار عہد کر کے پھر عہد توڑ کے ان پر گولہ بارود برسا دیتے، سبحان اللہ، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ ہے جن کو یہ تلقین فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب رائے صاحب، اظہار نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم معاہدہ حلف الفضول کے نام سے معروف ہے، آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے، اس کی اہمیت، اس کی شقیں کیا تھیں، اس کے فوائد کیا ہوئے عرب معاشرے پر؟ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، تعارف میرا آپ نے بڑا صحیح کروایا ہے۔ لوگوں کو لگے گا کہ یہ کمشنر کیوں نہیں مانتے۔ اصل یہ ہے جی کہ یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے تحریر کی ہے، تو میرا یہی تعارف ہے کہ وہ ہے نا کہ گدائے مصطفیٰ، سبحان اللہ، بس یہی میرا تعارف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں حلف الفضول سے پہلے جو ایک انٹرو میں آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے، اور یہ میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کم از کم میں نے اس سے پہلے یہ کسی ڈسکشن میں نہ سنا ہے نہ میں نے پڑھا ہے، دیر فور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، لیکن اب میں تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اچھا، ذرا کھل کے کریڈٹ دینا، میں دیتا رہوں گا۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ ان جتنے بھی یہ معاہدے، حلف الفضول ہے، آگے چارٹر آف مدینہ ہے، میثاق مدینہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، قبیلوں کے ساتھ بے شمار، ان سب کی جو ایک زبان ہے یہ قانونی معاہدے ہے نا۔ معاہدہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں یا مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہم کسی بات پہ ایگری کر جائیں، ٹھیک ہے، وہ ایک معاہدہ ہو گیا، زبانی بھی ہو سکتا ہے، تحریری بھی ہو سکتا ہے، یہ جس پہ کانٹریکٹ ایکٹ اور ساری دنیا اس وقت چل رہی ہے۔ اچھا، یہی ایگریمنٹ ہے۔ اچھا، زبان کا دیکھیں، اور یہ بات ابھی میرے دماغ میں آئی کیونکہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا، تو میں اس سے پہلے پوری کتاب لکھتے بھی میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی۔ ابھی ہمارا دیکھیں نا، کوئی بل بنتا ہے مثال کے طور پر، کوئی چیز ہم نے ڈالنی ہے آئین میں یا قانون میں، اس کی پہلے کمیٹی ہوتی ہے، پہلے محکموں میں ہوتا ہے، اچھا کئی ہفتے اس پہ بحث ہوتی ہے، ایک لفظ پہ۔ اس کے باوجود جب وہ قانون بن جاتا ہے تو ہر دوسرے دن ہم عدالت میں گئے ہوتے ہیں کہ اس کی تشریح کریں، ریٹ ہوئی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، وہ پتہ لگتا ہے کہ جی فلاں چیز مس ہو گئی، فلاں تو ہم نے ڈالی ہی کوئی نہیں، یہ کیسے ہو گیا۔ دیکھیں جی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی تھی 3-4 سال پہلے، وہ پتہ لگا آرمی ایکٹ میں وہ شک ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ہماری بے شمار کام اتنی بحث کے بعد، اب یہ جتنے بھی معاہدے ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، میثاق مدینہ ہے یا خاص طور پہ صلح حدیبیہ جیسے، ایک کوئی ڈیبیٹ تو نہیں ہوئی بھئی 4 ہفتے بھئی اس پہ بحث کرتے ہیں، پوری پارلیمنٹ بیٹھے گی، مفتی صاحبان بیٹھیں گے، آپ نے تنولی صاحب سارے، تو یہ دیکھیں دیر اینڈ دین ہے، اور آج تک اس میں کوئی ایک نقطے کا وہ قانونی یا کوئی خامی نہیں کہ یار یہ ابہام رہ گیا یا یہ مسنگ ہے یا اس میں یہ رہ گیا۔ تو یہ ایک میں بار بار آپ کو کریڈٹ دوں گا کہ کم از کم یہ میری پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ہے، اور یہ کمال ہے۔ اچھا، حلف الفضول جو ہے نا، یہ ہے کہ ذیقعد کا مہینہ بھی ہم ذیقعدہ میں بیٹھے ہیں، تو یمن سے ایک تاجر آیا اور اس نے جیسے مال تجارت کے زیادہ سسٹم تھا، تو اس نے مال بیچا، اور ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا آس بن وائل۔ اچھا، یہ تھا بڑا امیر آدمی مکے کا، لیکن تھا بڑا ہی بدبخت، جیسے یہ ہماری اللہ معاف کرے آج کل سوسائٹی میں ہے نا کہ کریکٹر لیس، اس کا کام تھا دھوکہ اور فراڈ کرنا۔ مطلب ضروری نہیں کہ بندہ امیر ہو تو وہ کردار بھی اس کا بہتر ہوگا۔ اچھا، اس نے اس سے مال خرید لیا، مال خریدنے کے بعد اس نے کہا جی پیسے، اس نے کہا جی پیسے تو کوئی نہیں، ابھی دیتا ہوں، کرتا ہوں۔ اچھا، وہ بیچارہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اب اس طرح کا سوشل میڈیا یا عدالتی نظام تو تھا، پردیسی بھی تھا، بے کس بھی تھا، وہ ابو قبیس کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور اس نے ایسے دکھ سے اور غم سے نا شیروں کی صورت میں اپنی داستان بیان کی مکے والوں سے کہ کوئی میری مدد کرے۔ تو اس پر جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اور لوگ وہ حضرت عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ جمع ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے نا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس میں بہت کلیدی رول تھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب وہ دیکھیں کہ اکٹھ ہوتا ہے، اور اکٹھ کس بات پہ ہوتا ہے؟ اکٹھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں مظلوم کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بے شک سامنے ہمارا اپنا رشتہ دار کوئی کیوں نہ کھڑا ہو، یہ ایک بات طے کی۔ اب دیکھیں نا، یہ آپ چھوٹی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک، سپریم کورٹ سے لے کر اقوام متحدہ تک، یہی ہے نا کہ مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے ہوں۔ یہ بیسیکلی اس کی ابتدا ہے اسلام نے جو بالکل ایک باقاعدہ معاہدے کی شکل میں دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت ظاہری عمر جو ہے وہ 20 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بعد میں بھی خوش ہوتے تھے کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو۔ اچھا، اس کا اثر کیا ہوا کہ جب یہ پریشر پڑا، لیکن یہی چیز سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ میں تو نیوٹرل ہوں،
مفتی صاحب اور آپ کا جھگڑا ہو گیا، میں اور تنولی صاحب نے کہا آپ اور اپنا جھگڑا مفتی صاحب کا کروائیں، میرا ان سے بڑے اچھے مراسم ہیں، بنتا نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہم نے کہا جی ہم تو نیوٹرل ہیں، اسلام نے کہا کہ اب نیوٹرل نہیں ہو سکتے، اگر دو مسلمانوں میں دو گروپوں میں کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پہلے آپ سلو کی کوشش کرائیں گے، اگر سلو نہیں ہوتی، ایگزیکٹ سورۃ الحجرات کی یہی حکم ہے، پھر آپ ظالم کے خلاف لڑیں گے مظلوم کے ساتھ مل کے، اور جب سارا معاشرہ مظلوم کے ساتھ ہوگا تو ظالم کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ حضور یہ گنگے شیطانوں کی کثرت ہے خاندانوں میں، گروہوں میں، قوموں میں، ملکوں میں، اسی لیے تو مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا وہ دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ بھی ناراض نہ ہو، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے سلو کی کوشش کرنی ہے، اگر وہ سلو بندہ نہیں کرتا، اچھا پھر اللہ کو پتہ ہے انسان کی نیچر کا کہ جب سارے ایک طرف ہو جائیں گے مظلوم کے ساتھ اس سے سرنڈر، پھر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سرنڈر کرے پھر اپنا غصہ نہیں نکالنا، انصاف کے ساتھ ان میں سلوک کراؤ، انصاف اور احسان، یہ ساری وہ بنیادیں معاشرے کی رکھی جا رہی ہیں۔ اچھا اس سے ہوا یہ کہ وہ عاصم بن وائل کو پھر جو مال ہے وہ واپس کرنا پڑا، اچھا طاقتور ترین آدمی کو سرنڈر کرنا پڑا۔ اچھا ایک نکتہ میں آپ کو بڑا اس میں مزے کا بتاتا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ اس معاہدہ کرانے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور جو عبداللہ بن جدعان ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے ہیں، ان کے والد صاحب حضرت ابو بکر صدیق کے والد کے کزن تھے، سگے چچا نہیں لیکن رشتے میں چچا، تو یہ دونوں کا دیکھیں نا کہ کوئی ملاپ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے سے شروع کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ جناب تنولی صاحب، انصار مدینہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاہدہ ہجرت ہے وہ بہت ہی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ہماری تاریخ میں، اس کی اہم شقیں کیا ہیں، ان کی حکمتیں مصلحتیں کیا ہیں، نتائج کیا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسا بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلام کا جو آغاز ہے وہ دعوت سے ہوا، معاہدات سے ہوا، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے رویوں سے ہوا۔ جس وقت ان رویوں کے راستے میں، انڈرسٹینڈنگ کے راستے میں، افہام و تفہیم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، مظالم ڈھائے گئے، تو پھر جنگ کی نوبت آئی۔ اچھا دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ملتی ہے، جس مرحلے پہ بھی آپ نے کوئی معاہدے کیے، ان معاہدوں کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ مخالف فریق کی طرف سے ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی، اور اگر مخالف فریق ہمیشہ ایسا ہوا اور معاہدے اتنے جامع تھے، اگر مخالف فریق مخالفت نہ بھی کرتا، پابند بھی رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو جاتی۔ سبحان اتنے کمپریہنسو ایگریمنٹس اور معاہدے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے۔ اچھا جو ہجرت کے معاملہ ہے، اس کی ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اہل مدینہ کے ساتھ، انصار کے ساتھ یہ معاہدات کیے یا یہ جو بیعتیں ہوئی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ بلکہ جب آپ اس کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ کو دیکھیں، بیعت عقبہ ثانیہ کو دیکھیں، تو ڈاکٹر صاحب ان کو تو معاہدہ کہنے کو جی نہیں چاہتا، یہ تو پیمان عہد و وفا ہے، یہ قربانی کے وعدے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ انصار اپنی جانیں قربان کرنے، جانیں، اپنی مال، اپنی عزتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نشاور کر رہے ہیں۔ ایسے معاہدے نہ پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوئے۔ یہ غیر معمولی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایپیسوڈ ہے، واقعہ ہے، سنگ میل ہے سیرت کا۔ اچھا 10 نبوی میں اس کا ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں آغاز ہوتا ہے کہ 10 نبوی ہے، حج کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگ جو مدینہ پاک سے آئے ہوئے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے ملاقاتیں ہوئیں، اور کچھ طے پایا کہ کچھ ایسی فضا بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے جائیں، یا کچھ ان کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اسلام کے فروغ کے لیے مزید امکانات پیدا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ انتظار فرمائیں، چونکہ وہاں پہ ابھی کچھ جنگ و جدل کا ماحول ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے سے ہم وہ نتائج نہ لے سکیں۔ اچھا اگلی دفعہ جب وہ لوگ آئے تو اس وقت ان میں 12 ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اچھا حضور یہ 12 کو معمولی عدد تو ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب اس میں دیکھیں کہ ایک ہمیں گریجول ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے۔ بالکل، آپ نے پہلا جو ان کے ساتھ ایک کیا بیعت، پہلی بیعت ان لوگوں نے کی، اس میں آپ نے بنیادیں رکھی۔ یہ اس کا کانٹینٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو سارے کا سارا کانٹینٹ جو ہے وہ موریلٹی اور فیتھ پہ بیس کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے ہی آپ وہ چیز نہیں کر رہے جو آخری مرحلہ ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں، جس سے کوئی چیز طے کر رہے ہیں، ان کی اپروچ، ان کی لیمیٹیشنز، ان کی حدود، کتنا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کتنا وہ چل سکتے ہیں، کتنا وہ تیار ہیں، کتنی ان کی استعداد ہے، اس کے مطابق آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا بنیاد رکھی کس پہ؟ ایمان پہ۔ سب سے پہلی بات ہے ایمان۔
اس کے بعد جو اخلاقیات ہے اس پہ بنیاد رکھی کہ وہ بدکاریاں نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، سود نہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں گے. یعنی سماجی اصلاح کی اتنی سوشل ریفارمیشن، جب تک آپ کی بنیادی جو مسالے ٹھیک نہیں تو بلڈنگ کیسے ٹھیک ہوگی، عمارت کیسے ٹھیک ہوگی. اچھا جب یہ سب طے پا گیا تو انہوں نے کہا یار صاحب یہ ساری تعلیمات آپ کی ہمیں مل گئی تو ہمارے ساتھ کوئی گائیڈ بھی بھیجیں. تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. 1 سال میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہاں جاتے ہی مدینہ کے اندر انصار کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں اسلام نہ پہنچا. سبحان اللہ. اب نتیجہ دیکھیں، 1 سال بعد جو قافلہ آیا، اگلے سال جو آیا 12 نبوی میں، اس کے قائد تو مصعب بن عمیر تھے لیکن 73 افراد ساتھ تھے. یہ بھی بڑا دلچسپ عدد ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو آئے لوگ، اب جو ایگریمنٹ ہوا، ان کے ساتھ جو بیعت ہوئی، اس بیعت کے اندر بھی ہمیں گریجول ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. باوجود ہے کہ حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے. حضرت عباس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مجید کا ان کو سنایا، دعوت دی، اس کے بعد حضرت عباس نے بتایا کہ آپ لوگ جو کرنے لگے اس کا نتیجہ کیا ہے. تنولی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حساس ترین لمحے میں بھی یہ اندیشہ اور خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عباس سے کوئی نقصان پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کس انداز سے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کو آگے بڑھا رہے تھے. ضروری نہیں کہ وہی لوگ مسلمان تھے جو اناؤنس کر چکے تھے. جی بالکل. پہلی بات. بالکل. دوسری بات، اس سے مستشرقین کے ایک پیدا کیے ہوئے مغالطے کا مکمل ازالہ ہو جاتا ہے کہ ہجرت کوئی خدا نہ خواستہ اچانک فرار کا واقعہ. یہ تو 3 سال سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، باقاعدہ معاہدے ہیں یہ سارے، اس کے اوپر 3 سال سے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، پروگریس ہو رہی ہے، گریجول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو حضرت عباس نے ان کو کہا جی آپ اس وقت آپ سے ہمارے پاس موجود ہیں، مکہ میں موجود ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ سب محفوظ ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے پاس چلے جائیں، کوئی آزمائش ہے اور آپ پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. اب اس کے جواب میں انصار نے جواب دیا، خطاب کیا، اور انہوں نے جو باتیں کی وہ کمال باتیں ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کرنے چلے ہیں. ہم اسود و احمر کے خلاف جنگ کرنے چلے ہیں. ہم پوری دنیا کے جو ہے مخالفت آنے والی کو فیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر بیعت ہوئی. بیعت کے بعد پھر ایک انصاری صحابی نے خطاب کیا اور اپنی پوری کمٹمنٹ شو کی. بڑی امپورٹنٹ بات جس پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو غلبہ مل جائے تو آپ پھر ہمیں چھوڑ کے پاس آ جائیں. یہ تو محبت کی بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا اس پورے معاملے کو معاہدہ کہنے کو جی نہیں چاہتا. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا. واہ. تمہاری عزت ہے میری عزت، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو. جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے تم سلو کرو گے اس سے میں سلو کروں گا. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب واپس مدینہ طیبہ لوٹے، یہ دراصل بیعت عقبہ ثانیہ کی آخری توثیق تھی. اچھا جی، آفرین ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو انصار نے بھی حق ادا کیا، اس کو پورا کرنے میں یہ نہیں ٹوٹا. یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور انہوں نے اس سے بڑھ کے کی. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے کی. ناظرین مکرم، آپ اور ہم مل کے ابھی درود پاک سنیں گے. ایک مختصر وقفہ ہے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ خوبصورت باتیں جو سراسر ثواب ہیں، جن کا سننا بھی اور اپنی تاریخ سے آگاہی ہے، یہ جاری رہیں گی. السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی محترم، اہم اور مقدس اور بابرکت معاہدے اور ان کی حکمتیں اور ان کے جو نتائج امت مسلمہ کو حاصل ہوئے. ناظرین محترم، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ جنگ میں بھی وہی کچھ جائز ہے جو عام حالات میں جائز ہے، اور بالکل یہ کہ جی معاہدہ ہوا میں اڑ گیا، اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو ایک کاغذ کا وہ ایک پرزہ ہے، تو ایسی باتیں اسلام کو اور اہل اسلام کو زیب نہیں دیتی ہیں. ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. حضرت مفتی صاحب، تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ایک معاہدہ ہے، اور یہ ریاست مدینہ کا پہلا باضابطہ ایک دستاویز آپ کہہ لیجئے. آپ اس پر روشنی ڈالیے، اس کی اہمیت، شقیں اور نتائج. ڈاکٹر صاحب، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہود بھی آباد تھے اور انصار بھی آباد تھے.
یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر جی، اور مدینہ طیبہ کی معیشت پر، اسلحہ سازی کی صنعت پر، زرگری پر ان کا مکمل قبضہ اور دسترس تھی۔ اور دوسری طرف جو انصار مدینہ تھے وہ بظاہر یہودیوں کے تسلب اور ان کے غلبے کے ماتحت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کے معروضی حالات دیکھے جی، تو آپ نے بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ آنے والے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انصار اور پھر یہود کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا۔ انصار میں تو آپس میں بھی لڑائی جھگڑے تھے، ظاہر ہے قبائلی رنجشیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک میثاق اور پیمان قائم کیا، اس میں آپ نے 2 حصے اس کے ترتیب دیے۔ اس کی تقریباً 53 شقیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے باہمی معاملات سے ریلیٹڈ ہے جی، اور دوسرا حصہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس سے ریلیٹڈ، یعنی ایک داخلی ایک خارجی تھا۔ جو آپس میں تھا ظاہر ہے کہ وہ بھائی چارے سے متعلق تھا، جی، ایک دوسرے کی معاونت کرنے سے متعلق تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اسلامی حقوق و فرائض ہیں ان کی ادائیگی سے ریلیٹڈ، ظاہر ہے اس میں تفصیلات ہیں۔ دوسرا یہودیوں سے متعلق تھا اور وہ بڑا اہم حصہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کی تبلیغ اور تربیت میں اپنوں کے ساتھ مصروف ہوں اور ہماری پیٹھ میں یہودی خنجر کھونک دیں۔ دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ کی جانب سے بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا، وہ بھی کسی وقت جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہم اگر ان کے ساتھ جنگ کریں تو پیچھے سے یہودی میں نقصان نہ پہنچا دیں، تو لہٰذا ان تمام تر وجوہات کی بنیاد پر یہودیوں سے بھی ایک میثاق، ایک عہد ضروری تھا۔ مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنگ میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قوم کے تمام گروہ اور جماعتیں اکٹھی ہوں تاکہ گھر مضبوط ہو۔ اور اس میں سمجھتا ہوں جو حالیہ پاکستان ایک حالات سے گزرا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا، اس میں پوری قوم نے مجتمع ہو کر اپنی افواج کی پشت پناہی کی، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ میثاق مدینہ کا جو وہ حصہ ہے جو مسلمانوں کا آپس میں تھا، اس کا ایک عکس یا اس کی برکت ظاہر ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ اللہ ایسی ہی جمعیت رکھے۔ آمین۔ یہودیوں کے ساتھ جو میثاق کا حصہ تھا اس میں یہ تھا کہ جو مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے یہی یہودیوں کو بھی حاصل رہے گی، وہ اپنی منشا مرضی سے اپنی عبادات کریں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اگر مدینہ طیبہ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سب مل کر مدینہ طیبہ کا دفاع کریں گے۔ اچھا، یعنی یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کے دفاع میں ایک ہوں گے۔ دوسرا یہ، اگر مسلمانوں پر مشرکین یا کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو یہودی دشمن کی مدد نہیں کر سکیں گے، جی، اور اگر یہودیوں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اچھا، واہ۔ بلکہ اگر کوئی یہودیوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان یہودیوں کا دفاع کریں گے، سبحان اللہ۔ اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہودی مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کریں گے۔ اس طرح کی کئی شکیں ہیں۔ یہ معاہدہ ہوا۔ اب اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا اس میں خاص پہلو ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ مدینہ طیبہ کی قیادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس معاہدے کی روشنی میں یہودیوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو قائد اعظم کے طور پر تسلیم کیا۔ یہ ریاست مدینہ کی خشت اول ہے۔ خشت اول معاہدہ ہو گیا۔ حضور اپنے اصحاب کی امت کی تربیت فرمانے لگے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، ریاست کے خد و خال طے ہو رہے ہیں، نظام بن گیا۔ لیکن یہودیوں کو یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ غزوہ بدر ہوا۔ سب سے پہلے قبیلہ جو یہودیوں کا قینقاع تھا، جی، بنو قینقاع
یہ مدینے کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت، بہت سٹرونگ قبیلہ. جی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے. اچھا. انہوں نے سب سے پہلے اس معاہدے کو توڑا اور اس کے بعد انہوں نے ایک خاتون کی بے حرمتی کی جی، جس کی وجہ سے معاملات آگے بڑھے اور ان سے جنگ کرنا پڑی، اور پھر آخر رسول پاک علیہ السلام نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا. بنو قریظہ نے بھی اور بنو نذیر نے بھی یکے بعد دیگرے مشرکین کی معاونت کی، معاہدہ شکنی کی، عہد شکنی کی. غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ مشرکین کی مدد کی اور پیچھے سے انہوں نے کچھ افراد تیار کیے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے. نا للہ. یعنی عہد شکنی کی تو ان کی تاریخ بہت قدیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی اب تک جاری ہے اور اب تک جاری ہے. نتیجتاً ان کو پھر مدینہ طیبہ سے نکالنا پڑا. یہ خیبر میں گئے، وہاں جا کے سازشیں شروع کر دیں، پھر غزوہ خیبر بھی بپا ہوا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میثاق مدینہ کی روشنی میں اگر ہم اس پورے چارٹر کو میثاق کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پہلا تحریری دستور قائم کیا جس کی خبر تو جا کے صدیوں بعد ویسٹ کو ہوئی. مطلب 1215 کے اندر سب سے پہلا جو تحریری معاہدہ ان کے ہاں قائم کیا گیا. رسول پاک علیہ السلام نے تو 14 صدیاں قبل ہی میثاق مدینہ کی شکل میں ایک ریاستی نظام کے طور پر ایک معاملہ کو قائم رکھنے کے لیے بہترین اصول اور ضوابط عطا فرمائے، ایک آئین اور دستور عطا فرمایا جسے ہم میثاق مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب رائے صاحب، صلح حدیبیہ کی بھی بہت ہماری تاریخ میں اہمیت ہے، حیثیت ہے، اور اس میں ایک حساسیت یہ بھی ہے کہ ظاہراً جو معاہدہ ہوا اس کی کچھ شقیں ایسی تھیں کہ کچھ مسلمانوں کے تحفظات دل میں تھے کہ بھئی ہم کمزور شرائط پہ کر رہے ہیں یہ صلح. تو وہ بہت ہی دانش مندی کی قیادت اور مل کر پھر اس سے کہ کیا عظیم الشان نتائج نکلے. سبحان اللہ. اچھا، میں یہ جو ہے نا میثاق مدینہ مفتی صاحب نے بہت ہی عمدگی سے اس کا فرمایا. اس میں صرف ایک چیز کا میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر حمید اللہ مشہور ترین اسلامک ہمارے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دس از دا فرسٹ ایور کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ. ریٹن کانسٹیٹیوشن، یہ پہلا تحریری دستور ہے پوری دنیا کا. اور یہ اقوام متحدہ کے آگے جتنی چیزیں ہیں وہ آپ جس سے ملائیں گے آپ کو ایگزیکٹ پتہ لگے گا کہ یہ الف الفضول والے الفاظ ہیں، یہ وہ ہیں. صرف اسی بات کو، کیا بات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی کا خیال کریں، آب و ہوا کا خیال کریں، درخت لگائیں، اس کو ہم نے انوائرمنٹل سائنسز کا نام دے دیا. تو ہم نے کہا یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ فلانا کووننٹ ہے. یہی چیزیں ہیں جس کو نئے ٹرمینالوجی کے ساتھ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمیں اپنی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، دیر فور ہم ان کی چیزیں مان لیتے ہیں. یہ بالکل آپ نکالیں گے تو ادھر سے سارا کچھ نکلے گا. اچھا، اس میں یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے سردار مان لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور یہی اس کو تکلیف رہی ساری زندگی. اس کے یہودیوں کو جیسے فرما رہے تھے نا مفتی صاحب، کلا سب سے بڑی چیز ہوتی تھی. 72 کلوں میں سے 59 کلے 59 کلے یہودیوں کے تھے، 72 میں سے. ان کی معاشی طاقت کا اندازہ کریں. اچھا، سونے کا کاروبار بھی وہ کرتے تھے، تو انہوں نے اس کے سر کا ناپ بھی لے کے سونے کا تاج بھی تیار ہو رہا تھا عبداللہ ابن ابی کا. اوپر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب دیکھیں نا، ہم ذرا دنیاوی بات کرتے ہیں اب دین سے، مطلب ایک سمجھانے کے لیے. ایک لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے جن کو وہاں پہ مطلب شہید کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ بالکل ایک پناہ لیتے ہیں آکے ایک طرح کے. اچھا، اب اس کو یکدم کنورٹ کرنا کہ وہ جو سونے کا تاج جس کا تیار ہو رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت تسلیم کر لیا جائے، زبردستی نہیں، معاہدے کے ذریعے، یہ کمال ہے. اچھا، یہودیوں کے اس میں، اور آخری اس میں یہ جو سب سے اہم، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، انہوں نے مانا کہ آخری حتمی فیصلہ کسی بھی جھگڑے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. یہ بہت بڑی فتح ہے. میں کہتا ہوں کوئی اپنے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں، آپ مذاکرات کا سیکھیں گے. فارن آفس میں یہ پڑھایا جانا چاہیے، یہ ہمیں پڑھایا جانا چاہیے یونیورسٹیز میں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ابھی تک ہمیں فری کیا. اچھا، وہ لوگ کہتے ہیں میثاق، یار یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، یعنی پتہ ہی کوئی نہیں بھئی. یہ کچھ پارٹیاں ملتی ہیں، وہ معاہدہ کوئی پیکٹ کہتا ہے، کوئی کووننٹ کہتا ہے، کوئی میثاق کہتا ہے. یہ باہر نکل کے 100 مسلمانوں کو انٹرویو کر لیں، انشاءاللہ 99 کو پتہ نہیں ہوگا میثاق مدینہ ہے کیا چیز. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ آپ کی جو کاوش ہے کہ یہ مسلمانوں تک ذرا کھول کے بات پہنچے. اچھا، اب آ گیا جی آپ کا سوال صلح حدیبیہ کا. دیکھیں، یہی مہینہ جو ہم نے کہا نا حلف الفضول والا ذی قعدہ کا، اسی ذی قعدہ کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ فرمایا کہ 6 سال ہو گئے
تو جا کے عمرہ کیا جائے. اچھا تھوڑا سا جب چلے مدینہ منورہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں ہیں تو یہ وہی کافر جنہوں نے ہمارے ساتھ دیکھیں نا 13 اور 6 19 سال تو ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے اسلحہ منگانا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, گو ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں لیکن پھر مدینے سے اسلحہ منگایا اور وہ اسلحہ ساتھ رکھا. اچھا قربانی کے جانور لیے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہاں جا کے روکا, دونوں طرف سے نیگوسیشنز ہوئی, ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. جو قریش کا ایک قریش تو میں نے خیر لکھا نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے, کافر ہی کہنا چاہیے اسے, ہم کہتے ہیں نا قریش مکہ, تو میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ قریش مکہ نہیں کہنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں, صحابہ کرام قریشی, سیدھا سیدھا کہ کافر جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا ان کی طرف سے جو ایک آتا ہے نا اس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی, قبیلہ جو بنو ثقیف کا تھا. اس نے جا کے واپسی جو ان کو بتایا نا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں, وہ میں 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, اس لیے میں یہاں سے نقل مارنے میں یعنی میں مار سکتا ہوں. آپ کا اپنا ہی مال ہے. ہاں جی اپنا مال ہے. اچھا اس نے کہا جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو اس نے بتایا, مکے والوں کو, اس نے کہا جی میں ہر دربار میں گیا ہوں, کیسر و کسریٰ کے درباروں تک میں گیا ہوں, میں نے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں دیکھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام جو وہاں دیکھی ہیں. کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی حضور پر وسلم جب کھنگارتے ہیں یا تھوک مبارک جو بھی کہہ لے تو فرمایا کہ لوگ ایسے ہاتھ آگے کر دیتے. جی اس نے کہا نمبر 2 اس نے کہا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ایک قطرے کے لیے کوشش ہوتی ہے صحابہ کرام کی کہ یہ ہم لے لیں, زمین پہ نہ گرے, ہم لے لیں, جسم پہ ملتے ہیں, منہ پہ ملتے ہیں. فرمایا کہ جب حکم دیتے ہیں کوئی حضور پر وسلم تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دوڑ کے بھاگ کے میں کروں. کیا بات, اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. دیکھنا سورۃ الحجرات کی آیت نازل اسی پہ ہوئی, اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کی وجہ سے نظر بھر کے نہیں دیکھتا. یہ محبت کا رشتہ ہے. یہ جیسے تنولی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں نا وہ ایک عہد و پیمان یہ تھا کہ ہم جانیں قربان کر دیں گے, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ایموشنلی اس کو کیچ کروایا کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہو کہ آپ, تو آج بھی دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سبحان اللہ, اور مکہ میں مکہ فتح کرنے کے بعد بھی یہی صلح حدیبیہ بعد میں فتح مکہ کی وجہ بنی, اور ساری دفعہ اس کی دفعات خلاف ہے, مسلمانوں کے ٹوٹل خلاف ہے. لیکن ایک چیز میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے, آپ تو سب کو پتہ ہے کہ عربوں کا آپ کو پتہ ہے نا, ہمیں اجمی کہتے ہیں جی کہ یہ تو گونگے, ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں, اور وہ سہیل بن عمرو جو آیا تھا ظاہر سوچ سمجھ کے بھیجا تھا, اس میں لفظ لکھا گیا رجلن. جی اچھا وہ اسی موقع پہ جہاں ابو جندل آئے کہ جی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جائیں, فرمایا نہیں ہم معاہدہ کر چکے, وہاں پہ عورتیں بھی آ گئیں جن میں حضرت ام کلثوم عتبہ کی بیٹی بھی تھی, باقی عورتیں تھیں. تو کافروں نے کہا نہیں جی معاہدے میں, آپ نے فرمایا دیکھو رجل لکھا ہوا, اس میں عورتوں کا لفظ, کمال بات ہے بھائی, ٹھیک ہے نا جی. وہ عورتیں تو پھر اسی ساتھ چلی گئیں, یعنی پہلی فتح ادھر ہی نصیب. سبحان اللہ. تو یہ جتنے بھی معاہدے ہیں نا جی, آخری میں فکرہ یہ عرض کروں گا کہ یہ انسانیت کی مدد کے لیے, مظلوموں کی مدد کے لیے اور امن کے لیے ان کو آگے بڑھایا گیا. کیا بات. اور یہ میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہر مسلمان کو ضرورت ہے کہ یہ جو علماء کرام ہیں جس کا میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آج بھی کوئی مسئلہ بتانے کی فیس نہیں لیتے, ان کے پاس پلیز جا کے ٹائم سپینڈ کریں اور یہ سیکھیں. یہ آپ نے توجہ دلائی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ فیس شروع ہو جائے, ایسی باتیں نہ کیا کریں. نہیں وہ تو چائے پلاتے ہیں. میں نے انتصاب بھی علماء کرام کے نام پہ کیا. لیکن ڈاکٹر مشورے کی فیس لیتا ہے, وکیل مشورے کی لیتا ہے, آرکیٹیکٹ لیتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اب تو خراد والا بھی لیتا ہے. وہ کہتا ہے وزٹ کتنے پیسے. حضور یہ آخرت میں محل لیں گے, اپنا اجر وہاں ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں. یہ تو کھلے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے نا جی کہ ہم جا کے ان سے فیض حاصل کریں. اس لیے میں نے کہا نا کہ میں نے کتاب کا جینوئنلی دل سے انتصاب جو ہے علماء کرام کے نام بنتا ہی ایسا تھا. جناب تنولی صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ بھی بہت سارے معاہدے کیے, اور کئی معاہدے ارد گرد کے قبائل سے کیے. ان کی اپنی ایک حیثیت اور جامعیت ہے, اور حکمتیں اور مصلحتیں ہیں, اور اتنے اچھے نتائج ہیں. اور کچھ معاہدے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے فرمائے ہیں, لکھا ہوا ہے, تو وہ ہم امت جو محمدی کہلاتے ہیں, ہم بھی پابند ہیں ایک طرح سے ان پر عمل کرنے. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل جس طرح ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طبقات کے ساتھ, مختلف مذاہب کے ساتھ معاہدے کیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, معاہدوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ڈسکس بھی ہو رہا ہے, تو جو بھی ایک معاہدہ تشکیل پاتا ہے, جب آپ اس کو ایک لیگل ڈاکومنٹ کی شکل دیتے ہیں, تو آج کی زبان میں اگر, اور آج کا جو لیگل جو پروڈنس ہے, وزڈم ہے, اس کے مطابق آپ دیکھیں تو اس کے اندر 4 چیزیں بڑی ضروری ہیں. اس کی فارمیشن کیا ہے, جی کیسے ابتدا ہو رہی ہے, کیسے اینڈ ہو رہا ہے, اور اس کے کانٹینٹ کے اندر کیا ترتیب ہے, اس کی انٹرنل لاجک کیا ہے. اس پہ آپ کسی معاہدے کو دیکھیں,
تو وہ ایک کمال انداز کے ساتھ اس کے اندر سارے حقائق سموئے ہوئے ہیں. نمبر 2 اس کی اپلیکیشن کیا ہے, کیا ضمانت ہے وہ نافذ کیسے ہوگا. ابھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا, آپ نے ایسے بھی معاہدے کیے جن کے نفاذ کے لیے آپ نے امت کو قیامت تک ذمہ دار کیا. تیسری جو بنیادی چیز ہے اس کی ٹرمینیشن کیا ہے, کب وہ غیر مؤثر ہو جائے. واہ واہ, ہر معاہدے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. اور چوتھی بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں ریزرویشن کیا ہے, استثناء کیا ہے. واہ, یہ چاروں چیزیں کمال بات ہے, آپ کو پہلے دن سے آخری تک ہر معاہدے میں نظر آئے. واہ واہ. اور یہ پوری ایک سائنس ہے جس پہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی, ڈرافٹنگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کمپریہنسو انداز سے اس معاہدے کو ڈرافٹ کروایا, لکھوایا کہ کوئی قانونی حکم اس کے نفاذ کے حوالے سے, اسلام کے فروغ کے امکانات کی توسیع پذیری کے حوالے سے, اسلام کے مفادات کے حوالے سے, اور جو آگے اس کا فیوچر ہے اس کے حوالے سے کوئی چیز اس میں رہ نہیں گئی. جب ہم دوسری طبقات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب معاہدات کو دیکھتے ہیں, ایک بڑا اہم معاہدہ ہے. جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں شام کے پاس علاقہ ہے ایلا, وہاں کا جو امیر تھا, حاکم تھا, وہ آیا یوحنا, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا قبول کیا. یہ مسیحی تھے؟ مسیحی تھے. اور یہ کہا کہ مجھے کوئی آپ ایسا ڈاکومنٹ دے دیں, میرے ساتھ کچھ ایسی چیز طے کر دیں, کوئی معاہدہ طے کر دیں تاکہ مجھے تحفظ حاصل رہے آپ کی طرف سے. چونکہ جو پچھلے حالات تھے 8-10 سال سے اسلام کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا اور اسلام کا اتنا ایک تسلط قائم ہو چکا تھا. آپ دیکھیں تبوک کی طرف جا رہے ہیں, ایک سپر پاور کو چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو جتنے دوسرے طبقات تھے وہ اپنا سیکورٹی چاہ رہے تھے. باوجود مسیح ہونے کے, بجائے اس کے کہ وہ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہوتے, کیسے روم کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پہلے مسلمان ہوں پھر ہم امان دیں گے. قطن بھی نہیں, کیا بات, قطن بھی نہیں, قطن بھی نہیں. اچھا وہ تو آپشن دیتے تھے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں اس میں آغاز کہاں سے فرمایا یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوحنا اور اہل ایلا کے لیے امان نامہ ہے. کیا بات ہے. اب اس میں بڑی جو بنیادی چیز کیا ہے, اتھارٹی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا. مقتدر اعلیٰ کون ہے, ساورن کون ہے, بے شک اس کو ڈیفائن کر دیا. اور اس کے اوپر اقتدار اللہ کا ہے, اور اس اقتدار الہی کا اظہار ذات رسالت مآب کے ذریعے سے ہو. کیا بات. یعنی آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے مسلم ریاست کے دستور کے اندر سوورنٹی ڈیفائن کیسے ہوگی, یہ خد و خال تو واضح ہو گئے, طے کر دیا. اچھا یہ ہر معاہدے میں, حدیبیہ میں بھی ہے, عیسیٰ کے مدینہ میں بھی, ہر چیز ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا. نمبر 2 پھر فرمایا اہل ایلا کے بری قافلوں کے لیے اور بحری تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے یہ امان نامہ دیا جاتا ہے. اچھا اس سے آپ دیکھیں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں, اہل ایلا کے مفادات اور اسلام کا اقتدار کہاں سے کہاں تک ہے. واہ, دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مطلب کیا ہوا کہ اس ٹائم تک اسلام بحر و بر میں اپنا اقتدار قائم کر چکا تھا, بالکل, تبھی تو ان کو امان دے رہا تھا. اس کے بعد فرمایا ان کے لیے حفاظت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہل ایلا کے ساتھ جو اہل شام میں سے ہیں, اہل یمن میں سے ہیں, ان کی کو بھی اسی طرح کی حفاظت دی جائے گی اگر وہ ان شرائط پہ قائم رہیں گے. اچھا اس کے بعد فرمایا اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ریزرویشن بھی رکھی ہوئی ہے, استثناء بھی ہے. استثناء کیا ہے, فرمایا اگر ان میں سے کوئی اس معاہدے میں کوئی نئی بات نکالے, کوئی خلاف ورزی کرے, تو یہ جزیہ دینا اس کو سزا سے بچا نہیں سکے گا. کیا بات ہے. بائنڈنگ ضروری ہے, پابندی ضروری ہے. اور پھر مزید اس میں ریزرویشن کیا رکھی, اگر ان کے علاقوں سے ہمارے لوگ گزریں تو وہ ان کو اپنے چشموں کے پانی سے نہیں روکیں گے. واہ سبحان اللہ. ان پہ اپنے علاقے کے راستے بند نہیں کریں گے, ان کے لیے اپنے علاقے کے راستے کھلے رکھیں گے, چاہے وہ راستے بری ہوں یا بحری ہوں. اب ڈاکٹر صاحب اب اس معاہدے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ایک اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ میں ہونی چاہیے وہ ہمیں اس کے اندر موجود نظر آتی ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہے وہ اہل نجران کا ہے. یہ کئی حوالوں سے امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب جس وقت نجران کا وفد آیا 9 یا 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آیا. اچھا جب مسجد نبوی میں آیا تو ان کی عبادت کا وقت تھا, آپ نے ان کو عبادت کا موقع دیا, مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے کا موقع دیا. چہ جائے کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور کیا جاتا. اکراہ کے ساتھ کی وسعت دیکھیں کتنی زیادہ ہے. نمبر 2 جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع کی اور کہا ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تمہارے اندر یہ نقائص ہیں, تم توحید کا نہیں قائل. بات مباہلہ تک پہنچی, انہوں نے 1 رات کی مہلت دی. جب اگلے دن وہ آئے انہوں نے مباہلہ کرنے سے معذرت کی. اللہ اللہ. اب ڈاکٹر صاحب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے,
باوجود اس کے کہ آپ مباہلہ کے ذریعے سے ان کو بالکل ختم کرنے تک لے جا سکتے تھے، آپ نے مذاکرات کا اور معاہدے کا دروازہ بند نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے۔ ان کی ساری کمزوریوں کے باوجود ان کے اعتراف شکست کے، درجہ کمال پہ اعتراف شکست کے، ان کے ساتھ آپ نے جب انہوں نے معاہدے کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی طور پہ جو چیزیں ہیں جو ان کے بنیادی حقوق تھے، مختصراً عرض کرتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ان کے گرجے محفوظ ہوں گے، ان کے رسومات محفوظ ہوں گی، ان کے عہدے محفوظ ہوں گے، اور ان کے جتنے بھی شعائر ہیں، جامعیت ہے، ان کو کسی طرح سے بھی ہرٹ نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت بہت نوازش، آپ نے بہت کرم فرمایا، ممنون ہوں۔ ناظرین مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں معاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں کے زیر عنوان بہت اہم مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ آئیے مل کے لگاتے ہیں وہ نعرہ جو آپ کے اور ہمارے دل کی اور روح کی آواز ہے اور ہم سب کی دعا ہے، نعرہ مقصد پاکستان۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔